اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجاہدین اسلام حضرت خالد نے قلعہ نما مکان کی چھت سے للکار کر کہا، بہت بڑے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اللہ کے سوا تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ خالد چپ ہو گئے کیونکہ انہیں دفوں ڈولوں کی دھمک سنی دینے لگی تھی۔ حملہ ور دف بجاتے نہیں آیا کرتے، دھمک بلند ہوتی جا رہی تھی۔ خالد نے ادھر دیکھا، گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں چھپے ہوئے اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے تھے۔ گرد کی بنیر پردے میں آنے والا لشکر نعرے لگانے لگا، اسلام کے پاسبانوں۔ حضرت خالد نے اوپر سے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، آگے بڑھو، استقبال کرو، دیکھو یہ کون ہے۔ حضرت خالد دوڑتے نیچے اترے، اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بستی سے نکل گئے، آنے والا لشکر بستی سے کچھ دور رک گیا۔ دو گھوڑ سوار آگے بڑھے، حضرت خالد ان تک پہنچے اور گھوڑے سے اترے، وہ دونوں سوار بھی اترے اور مزر اور ربیعہ قبائل کے سردار تھے۔ مدینہ سے اطلاع آئی تھی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ ایک سردار نے کہا، میں 4000 آدمی ساتھ لایا ہوں، ان میں شتر سوار بھی ہیں، گھوڑ سوار بھی ہیں اور پیادے بھی، اور 4000 کی تعداد میرے قبیلے کی ہے۔ دوسرے سردار نے کہا، حضرت خالد نے فرمایا، حضرت خالد نے فرت مسرت سے دونوں کو اپنے بازو میں لے لیا اور خوشی سے کانپتی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ حضرت خالد کے پاس اب 10,000 نفری کا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مزر اور ربیعہ کے سرداروں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ انہیں کہاں جانا ہے اور دشمن کتنا طاقتور ہے۔ ہم تمہاری مدد کو آئے ہیں، ولید کے بیٹے، ایک سردار نے کہا، ہماری منظر وہی ہے جو تمہاری ہے۔ مدینہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ امیر لشکر تم ہو۔ دوسرے سردار نے کہا، جہاں کہو گے چلیں گے، دشمن جیسا بھی ہوگا لڑیں گے۔ حضرت خالد نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم جو امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی، اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وہ بڑا ہی بدتنیت، جھوٹا اور فریبی کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب اور مثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حضرت خالد نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو، اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کا ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو موت کی اتنی عاشق ہیں جتنی کہ تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت خالد نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب دلائے، تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا۔ خالد نے ایلچی سے کہا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا، اوبلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد حضرت خالد نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کے منتظر ہے۔ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شمال مشرق مغرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سردار مذعور بن عدی، حرملہ اور سلمہ کو پیغام بھیجا تھا کہ اپنے قبیلہ کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ حضرت خالد اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ
ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جو عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مثلا بن عرصہ ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوج چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شبغون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن ویل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کے ایک سالار علاوہ بن حضری کے وہ ہوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مثلاً ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکے آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتیوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ حضرت خالد کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع میں دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد کا ایلچی آیا ہے، تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور اونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، حضرت خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ ہرمز نے کہا، حضرت خالد کا ایلچی دو محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ دو برچھی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن ان دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، ایلچی نے کہا۔ ہرمز آتش پرست کو حضرت خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہم نے سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے، جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاو جلال کو پہچان سکے۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، کیا مدینہ میں جنگلی اور گوار آباد ہیں؟ کیا تمہیں نہیں بتایا کہ تم ایک شہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے ادب نہیں سکھائے گئے؟ سالار کا ایلچی ہوں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعون کیسے لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر تمکانہ لہجے میں بولا، لو تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے عذرائے مذاق اس نے ایک کاغذ ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو، جیسے وہ پھینک دے گا۔ کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ ہرمز نے کہا، کیا مدینہ والوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ہرکل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحد کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ کریں؟ مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤ۔ ایلچی نے کہا، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ ہرمز نے کہا، اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔
لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کا ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی، ویسے ہی سرخی اس کے چہرے پر بھی آ گئی جیسے کہ وہ حضرت خالد کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ نکال دو اسے ہمارے دربار سے، ہرمز نے گرج کر کہا۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے، ایلچی کے دونوں محافظوں کی تلواریں نکال لیں۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پیروں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھیں۔ ہرمز ایلچی نے باروب آواز میں کہا، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گھمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھاؤ۔ مجھے اپنے صلاح کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ نکل جاؤ اس دربار سے، ہرمز نے غصے سے کانپتی آواز میں بلند آواز سے کہا۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں سنبھالیں۔ ہرمز کے برچھی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں حضرت خالد کا پیغام چوڑ موڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک خال پر لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ اردشیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔